اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کو الٹے ہاتھ پہ ایک لوہے کی صندوق نما الماری سی نظر آئے گی جو اب آدھی سے زیادہ زمین میں دھنسی پڑی ہے۔ اس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ جو ڈاک خانے میں کیش وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے اسی صندوق میں ڈال کر اس کو 2 تالے لگتے تھے، ایک کیشیئر کے پاس چابی ہوتی تھی اور اس کی، اور ایک اس ڈاک خانے کے ہیڈ کے پاس۔ اس طرح 2 لوگوں کے پاس اس امانت کی چابی ہوا کرتی تھی اور دونوں ہی پھر اکٹھے اس کو بند کیا کرتے تھے اور صبح کھولا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ لوہے کی تجوری ہے، اسی دور کی بنی ہوئی۔ اس میں بھی یقیناً قیمتی اور اہم چیزیں رکھی جاتی ہوں گی حفاظت کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ الماری ہے اور ایک یہاں لوہے کی اور الماری بھی ٹھہری ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ جو ایک اور کمرہ ہے یہ بند ہے کیونکہ اب آگے اس کی مارکیٹ بن گئی ہے اس ڈاک خانے کے، تو ان دکانوں کی جو دیوار ہے اس دروازے کے آگے آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ اب بند ہے۔ یہ دیکھیں، اس عمارت کو آپ، یہ ساتھ ایک کمرہ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ 100 سال ہونے کو آ گئی یہ الماری، اور اس کو کہیں پہ کوئی ایسا نام و نشان نہ ہے جس سے معلوم ہو کہ اس کو کوئی سیوی لگی ہوئی ہے یا کچھ اور۔ بالکل جن آج میں ڈیرہ نواب صاحب میں آیا ٹھہرا ہوں، اور یہ سادے گڑھ پیلس والی روڈ جو یہاں ڈیرہ نواب چوک سے اس طرف جا رہی ہے، چوک سے تھوڑا سا آگے آئیں 200-300 فٹ کے فاصلے پر تو سیدھے ہاتھ پر ایک گلی ہے، اس میں آپ داخل ہوں تو پھر ساتھ ہی یہاں ایک ڈاک خانہ موجود ہے جو نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنی ریاست کے دور میں عوام کو ڈاک کی سہولیات میسر کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ اگرچہ یہ بہت پہلے کافی سارے رقبے میں پھیلا ہوا تھا، لیکن بعد میں جائیداد وارثان میں تقسیم ہونے کے بعد یہ جگہ جو ہے حاجی غلام قادر کھمبڑا صاحب جو یہاں کونسلر بھی منتخب ہوتے ہیں، سیاسی سماجی شخصیت ہیں ڈیرہ نواب صاحب کی، انہوں نے یہ خرید کی ہے، تو اب یہ ان کی ملکیت ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ آج عمارت دکھا کر صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ آج سے 100 سال پہلے عباسی نوابوں نے ڈاک کے نظام کے لیے کتنی بڑی عمارت تعمیر کروائی تاکہ پورے برصغیر ہند یا جہاں سے بھی یہاں بسنے والوں کو، یا یہاں سے بسنے والے اگر دوسرے علاقوں میں ڈاک کے ذریعے کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہو۔ یہ دیکھیں، اس عمارت کو آپ، یہ ساتھ ایک کمرہ ہے اس برآمدے کے، اس کے پلر آپ دیکھیں گے انتہائی خوبصورت بنے ہوئے، اور یہ اوپر اس کا ڈیزائن ملاحظہ فرمائیں، اور یہ پانی کے نکاس کی نالی ہے جو اب آدھی ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آج سے اتنا لمبا عرصہ پہلے یہ جو عمارات تعمیر کی گئیں، ان میں استعمال ہونے والا سامان نہ جانے اس میں کون سی جادوئی قوت ہوتی تھی کہ آج بھی وہ بنی ہوئی چیزیں اپنی اصلی حالت میں اور بہترین حالت میں ٹھہری ہیں۔ یہ ساتھ ایک کمرہ ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، اور یہ جو مین کمرہ ہے اس میں داخل ہونے کا یہ دروازہ ہے۔ اس میں 2 کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جن میں یقیناً اہلکار بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آنے والے لوگوں کو
ان کے کاموں کے سلسلے میں انٹرٹین کیا کرتے تھے، ریسیو کیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ یہ چھتوں پر جو گارڈر ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں آپ، یہ اس برآمدے میں 5 گارڈر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان گارڈروں کو آپ دیکھیں، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اگر میں کہوں کہ بھی یہ کون سے لوہے کے بنے ہوئے ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آج چاہے آپ جتنے بھی اچھی کمپنی کا بنے ہوئے گارڈر یا ٹیئر لے آئیں تو دکاندار خود آپ سے کہیں گے کہ 30-35 سال کے بعد ان کی مدت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ 100 سال ہو گیا ہے اور اپنی اصلی حالت میں ٹھہرے ہیں اور بالکل بہترین حالت میں، معمولی سے زنگ ہے، اس کو اگر ریگ مار کر کے اوپر رنگ کر دیا جائے تو نیچے سے بالکل اصلی حالت میں یہ گارڈر نکل آئیں گے۔ وعلیکم السلام، خیر تکڑے ہوئے جی بولنا کرے، اب بات شاد رہو۔ کیا آج کموڈیشن دی وزٹ سی دی نمبر 1 دے یہ اب آپ اندر آ جائیں، یہ نیا فرنیچر ہے، لیکن یہ الماری جو ہے نواب صادق محمد خان صاحب کے دور کی ہی بنی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں اس میں اب بھی سامان پڑا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کی لکڑی ملاحظہ فرمائیں کہ اتنی احتیاط بھی نہ ہے، لیکن پھر بھی کہیں سے آپ کو یہ جڑی سیوی لگ ویندی ہے اج کل جی ہو جی لکڑا سانگے نہ جتنے پیسے لاتے 6 مہینے سال بعد سیوی کھا ویندی ہے کو۔ یہ دیکھیں کہ یہ 100 سال ہونے کو آ گیا یہ الماری، اور اس کو کہیں پہ کوئی ایسا نام و نشان نہ ہے جس سے معلوم ہو کہ اس کو کوئی سیوی لگی ہوئی ہے یا کچھ اور، بالکل جینوئن حالت میں ہے۔ اس کمرے کی چھت پر لکڑی کے شتیر ہیں اور اوپر کی آئرنیں ڈلی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کمرے میں 2 شتیر ہیں، کھلا کمرہ ہے، اور پھر یہ اس کے ساتھ یہ بڑا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کو الٹے ہاتھ پہ ایک لوہے کی صندوق نما الماری سی نظر آئے گی، جو اب آدھی سے زیادہ زمین میں دھنسی پڑی ہے۔ اس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ جو ڈاک خانے میں کیش وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے، اسی صندوق میں ڈال کر اس کو 2 تالے لگتے تھے، ایک کیشیئر کے پاس چابی ہوتی تھی اور اس کی، اور ایک اس ڈاک خانے کے ہیڈ کے پاس۔ اس طرح 2 لوگوں کے پاس اس امانت کی چابی ہوا کرتی تھی، اور دونوں ہی پھر اکٹھے اس کو بند کیا کرتے تھے اور صبح کھولا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ ڈاک کو جمع کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے ہیں، الماری ہے لوہے کی۔ اس کی چھت پر گارڈر ملاحظہ فرمائیں، اور اس پہ یہ روشن دان روشنی کے لیے اور تازہ ہوا کے لیے۔ یہ بڑا کمرہ ہے، اس میں موجود میں آپ کو ایک اور لوہے کی تجوری دکھا دوں۔ یہ دیکھیں یہ لوہے کی تجوری ہے، اسی دور کی بنی ہوئی۔ اس میں بھی یقیناً قیمتی اور اہم چیزیں رکھی جاتی ہوں گی حفاظت کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ الماری ہے، اور ایک یہاں لوہے کی اور الماری بھی ٹھہری ہے۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ایک اور کمرہ ہے یہ بند ہے، کیونکہ اب آگے اس کے مارکیٹ بن گئی ہے اس ڈاک خانے کے، تو ان دکانوں کی جو دیوار ہے اس دروازے کے آگے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ دروازہ اب بند ہے۔
اب یہ عمارات جو 100 سال اور اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں، اگر ان کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی، جیسے کہ یہ گورنمنٹ کے پاس تھا اور اب تک ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے سنبھالتے، اس کی مرمت اور دیکھ بھال کا خیال رکھتے، تو اتنی ناگفتہ بے حالت میں یہ ڈاک خانہ آج نہ ہوتا۔ یہ صرف ڈاک خانہ نہیں ہے، یہ عباسی دور کا ایک نایاب ورثہ بھی ہے، کیونکہ اس سے یادیں جڑی ہیں اس دور کی جس دور میں یہ ریاست خود مختار اور آزاد ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔